یہی وہ رات تھی 28 رجب کا وہ دن اور رات تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ گورنر مدینہ کی طرف سے جب پیغام آیا نا، آدھی رات کا وقت تھا، مسجد نبوی میں مولا حسین تشریف فرما تھے، دیگر بھی چند افراد تھے، وہاں عبداللہ بن زبیر بھی تھا۔ گورنر مدینہ ولید نے بلایا عبداللہ کو بھی اور مولا حسین علیہ السلام کو بھی۔ میرے بزرگان جانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بتانے کے لیے چند منٹ انہیں یہ قصہ اور تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے دنیا والوں کے لیے کہ یہ اصل میں قصہ ہوا کیا۔ گورنر مدینہ ولید کی طرف سے خط آیا، پیغام آیا کہ دربار میں عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مولا حسین بہتر ہے کہ آپ دربار میں نہ جائیں، اور میں بھی نہیں جاتا۔ کہا تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں غیر فرار کا بیٹا ہوں، میں تو جاؤں گا۔ اور اتفاق سے یہی وہ وقت ہے اپنے جرأت کا، اسلام کی حقانیت کے بیان کرنے کا۔ مظلوم کربلا گھر میں تشریف لائے اور فرمایا اے جوانوں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، تیار ہو جاؤ، مجھے ابھی آدھی رات کو دربار میں بلایا ہے۔ جیسے ہی دربار میں جانے کا ارادہ کیا نا، تو ادھر سے جناب عباس علمدار بھی تھے، ادھر سے جناب علی اکبر تھے، اون محمد تھے، قاسم تھے، یعنی 30 جوان تیار کیے۔ جناب زینب کبریٰ کو جب پتہ چلا نا کہ میرا بھیا حسین دربار میں جا رہا ہے، تو فوراً کہا بھیا عباس، آقا دربار میں جا رہا ہے، اے میرے بیٹے علی اکبر بابا دربار میں جا رہے ہیں، اون محمد آپ کے ماموں دربار میں جا رہے ہیں۔ 30 جوان صاف کر لیے، آئے دربار مدینہ میں، دربار کے دروازے پہ سب کو کھڑا کر دیا، بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا مجھے اکیلے دربار میں بلایا گیا ہے، لہٰذا میں اکیلا جاؤں گا۔ ہاں، جب میں اپنی آواز بلند کروں تو اسی کو اجازت سمجھنا، اندر آ جانا۔ جوانان بنی ہاشم باہر کھڑے ہیں، سپہ سالار بنی ہاشم جناب قمر بنی ہاشم آقا عباس علمدار بھی آگے آگے کھڑے ہیں۔ مظلوم مولا حسین دربار میں گئے، کیا منظر دیکھا کہ تخت پہ ولید بھی بیٹھا ہے، مروان بھی بیٹھا ہے، جو دشمن اہل بیت ہیں، اور آپس میں بھی دشمنی تھی۔ فرمایا ہاں بتاؤ آدھی رات کو کیوں بلایا؟ کہا حاکم شام کا انتقال ہوا اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور آپ کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ حسین مولا کی خفیہ بیعت پہ راضی نہ ہوگا، ذرا دن چڑھ لینے دے، تو دن کے وقت یہ مطالبہ کر، وہاں پتہ چلے گا احقنا ایہم کہ کون بیعت کا اہل ہے، کون بیعت کرنے کا حقدار ہے اور کون بیعت لینے کا حقدار ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں کیا بیعت تمہیں لینی ہے؟ کہا ہاں کہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف بجا ہے۔ ولید نے کہا کہ ہاں آپ مولا جا سکتے ہیں۔ اٹھتے ہوئے جب مولا حسین چند قدم چلے نا، مروان نے کہا ولید کو، ولید یاد رکھ یہ رات کے وقت اکیلے حسین تیرے ہاتھ میں آئے ہیں، اب ان سے یا بیعت لے لے یا ان کا سر تن سے جدا کر لے یا قتل کر دے۔ جیسے ہی مروان نے قتل مظلوم کربلا کا لفظ زبان پہ لانا تھا نا، حیدر کرار کے بیٹے کو جلال آیا، مڑ کے دیکھا
अतक़्तुलनी यब्न ज़रक़ा, और नीली आंखों वाली औरत के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा? अतुहद्दिदुनी बिल क़त्ल, क्या तू मुझे कत्ल की धमकी देता है? जैसे ही हुसैन मौला की आवाज बुलंद हुई ना, अज़ादारों बनी हाशिम के जवान तलवारें निकालते हुए आगे आगे मौला अब्बास अलमदार तलवार लेके दरबार में दाखिल हुए। कहा मौला बताए ना किसने आपकी शान में गुस्ताखी की, मैं अभी ज़बान बुद्धि के से खींच लूं। मौला हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास ये मदीना है, ये जंग का मौका नहीं, तलवार को नियाब में डाल। बस आज़ादारों, मज़लूम करबला ने अब्बास को रोका। आए बैत शरफ में, जैसे ही घर में कदम रखा ना तो ऐसे महसूस हुआ जैसे तड़प के ज़ैनब ने भैया हुसैन के गले में बाहें डाली और पूछती है जनाब ज़ैनब भैया क्या फैसला हुआ? कहा बहन ज़ैनब अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, बस तैयारी करो, सामान सफर बांधो, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के आकाज़ादी की खिदमत में अर्ज करूंगा, ऐ मेरी आकाज़ादी ज़ैनब, आज जब आपके भाई हुसैन दरबार में जाने लगे और दरबार में कत्ल भी नहीं हुए, सालम वापस आए, ऐ मेरी आकाज़ादी आपने 30 जवानों को साथ कर दिया, अली अकबर को साथ किया, अब्बास को साथ किया और मोहम्मद को साथ भेजा। ऐ मेरी शहजादी ज़ैनब, जब 10 मुहर्रम को असर आशूर यही मौला हुसैन मैदान करबला में जाने लगेंगे, न अब्बास होगा, न अली अकबर होगा, न कासिम होगा, मेरी शहजादी किसे हुसैन मौला के साथ भेजोगी? अजरुकुम अल्लाह। इधर तैयारी का कहा कि सामान सफर बांधो। मौला हुसैन आए नाना की लहर पे, नाना की कब्र पे पहुंचे ना तो ऐसे नाना की कब्र को लिपट के रोने लगे जिस तरह बच्चा रोने लगता है। रोते रोते हुसैन की आंख लगी, ख्वाब में नाना को देखा। मौला कहते हैं कि नाना नाना आपकी उम्मत ने मुझे मदीने में रहने के काबिल नहीं छोड़ा, नाना क्या मुझे कब्र में नहीं बुला रहे थे? कहा हुसैन तो फिर करबला में कौन जाएगा? हुसैन इस्लाम को कौन बचाएगा? ऐ मेरे बेटे हुसैन करबला में जाओ। कहा नाना आपका हुक्म है। नाना ने फरमाया हुसैन बेटा अकेले न जाना, शहजादियों को साथ लेके जाना, बहनों को साथ लेके जाना। नाना की कब्र को अलविदा किया। अज़ादारों जानते हो मौला हुसैन अब कहाँ आए? अपने भाई हसन की कब्र पे जन्नतुल बकी में आए, अलविदा किया और फिर एक ऐसी कब्र में आए, अपनी माँ ज़हरा की कब्र को लपेटा, सीने से लगा के कहा अम्मा ज़हरा गरीब करबला का आखिरी सलाम। इधर गरीब करबला का सलाम कहा। जनाब ज़हरा ने कहा होगा हुसैन अब मैंने तो चकियां पीस पीस में पाला था। अजरुकुम अल्लाह। माँ ज़हरा को अलविदा किया, घर में तशरीफ लाए और ऐसा माहौल था। अब्दुल्ला बिन सनान रावी है कि मैं उसी दिन मदीना में आया था, मैंने क्या माहौल देखा कि मदीना की गलियां सुनसान हैं, हर तरफ सन्नाटा है, मदीने पे उदासी छाई है, जिसे देखता हूँ चेहरा उदास है। मैंने पूछा कि खैरियत तो है, आप उदास नजर आ रहे हैं। कहा लगता है तुम मुसाफिर हो, आज रूहे मदीना मदीना छोड़े जा रहा है, आज जाने मदीना मदीना छोड़े जा रहा है, आज फर्जंद रसूल मदीना छोड़ रहा है। कहा मैं भी जरा देखूं तो जाकर कि कैसे फर्जंद रसूल मदीना को अलविदा कहता है।
کہا میں آیا بنی ہاشم کے محلے میں دور کھڑا ہو گیا. کیوں؟ آج بنی ہاشم کے محلے میں عباس پہرا دے رہا تھا. عباس کا اعلان تھا کہ خبردار کوئی بچہ بھی چھت پہ نظر نہ آئے. آج رسول کی بیٹی گھر سے باہر قدم رکھ رہی ہے، زہرا کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں. خبردار کوئی مدینے کا مرد باہر نہ آئے. ممیز بچہ بھی باہر نظر آنا آ رہا تھا. عبداللہ کہتے ہیں میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا کہ ناقہ آئے، سامان کو لادا، وہ چلے گئے. ایک ناقہ آیا جس پہ محمل تھا، اماریاں تھی، پردے تھے، اور ایک محمل کو بٹھایا. ایک مخدرہ عصمت چادر میں لپٹی ہوئی مستور باہر آئی. ایک جوان آگے بڑھا اور سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بہو جناب حسن کی بیوہ. اور وہ جوان قاسم تھا، یتیم حسن، جس نے ماں کو سوار کیا. کہا ایک اور اماری آئی، محمل آیا اور جس کو بٹھایا، اور ایک اور مستور کو بلایا، اور علی اکبر بھی آگے بڑھے، جوان آگے بڑھے. میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ جوان علی اکبر تھا اور وہ اس کی ماں لیلا تھی جس کو سوار کیا. ایک اور محمل آیا، ناقہ آیا جس کو بٹھایا، اور یہ عباس بھی آگے بڑھے، چند جوان بھی آگے بڑھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ اب تک تو یہ جوان فعال تھے، سوار کر رہے تھے. مولا حسین کرسی پر بیٹھے نظارہ کر رہے تھے، اور مولا حسین کرسی پہ بیٹھے تھے. ایک محمل کو بٹھایا، ایک بی بی کو سوار کیا، چند جوان آگے بڑھے. میں نے پوچھا یہ بی بی کون؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم، یہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم کو سوار کیا. جوان آگے بڑھے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے ایک محمل کو دیکھا، جیسے ہی ناقہ کو بٹھایا گیا، اب تو حسین مولا سے کرسی چھوٹی. عباس نے بازو تھاما، علی اکبر نے نالین کو سیدھا کیا. سارے جوان آگے بڑھ کے آئے. کہا یہ کون؟ میں نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، یہی تو شریکت الحسین ثانی زہرا ہے، اور جس کو سوار کرنے کے لیے خود حسین بھی آگے بڑھے. حضرتم اللہ عزادارو، میں کہوں گا ہے میری شہزادی زینب، یہ تو مدینہ ہے. سارے تیار ہیں. جناب زینب نے 11 محرم کو جب اونٹ پہ، بے ناقہ اونٹ پہ، بے مخنا و چادر اور پسے گردن ہاتھ بندھے تھے، پشت ناقہ پہ سواری کا موقع آیا نہ اکبر کو بلایا، نہ اور محمد کو بلایا، نہ کسی اور کو بلایا. فرات کی طرف منہ کر کے کہا اے عباس، وہ مدینہ تھا جب میرے سوار ہونے کا موقع آیا. عباس تم بھی آئے تھے، حسین مولا تم بھی آئے تھے. آؤ آج تمہاری بہن زینب بے مخنا و چادر، پسے گردن ہاتھ بندھے ہیں. کبھی آقازادی زینب اونٹ کی ناقہ پشت کو دیکھتی ہے تو کبھی دائیں بائیں دیکھتی ہے. نظرت یمیناً و شمالا، کبھی آقازادی دائیں دیکھتی ہے اور بائیں دیکھتی ہے. ہاں کوئی نہ آیا، نہ عباس آیا. جناب زینب کو بے مخنا و چادر سوار ہونے کی آرام. پاک اللہ میں حق زہرا علیہ السلام.